اسی مکہ پاک میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری دنیا میں اسی مکہ پاک میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا گھر مبارک کہاں پہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش مبارک کہاں پہ ہوئی؟ آپ کا گھر مبارک کہاں پہ تھا؟ اس ٹائم آپ کی امی جان کہاں پہ تھے؟ جب صفا مروہ کرتے ہیں آپ لوگ، جب صحیح کی ہے، جب صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، صفا سے مروہ کی طرف جب آپ چکر لگانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جب سنٹر میں جائیں گے تو جب باہر نکلیں گے سیدھے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، تو سیدھے ہاتھ میں جائیں گے، دیکھیں گے تو تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پہ 200 میٹر کا ڈسٹنس ہوگا، وہاں پہ ایک بلڈنگ ہے، ایک گھر ہے جس کے بعد لکھا ہوا ہے مکتبہ مکہ المکرمہ، یعنی مکہ پاک کی لائبریری۔ وہاں پہ کتابوں کی لائبریری بنائی ہوئی ہے، کتابیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک اس مبارک جگہ بھی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ اسی شہر مکہ سے شروع فرمایا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا، کفار مکہ نے آپ کو بہت تکالیف دینی شروع کر دی۔ کفار مکہ معاذ اللہ آپ کو طرح طرح کی تکالیف دیتے، آپ کو اذیت دیتے، آپ کی دل ازاریاں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ یہاں کے کفار جو تھے یہ لوگ اپنے بچیوں کو بیٹی ہوتی تو اس کو زندہ درگود کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری دنیا میں کیا ہوئی ہے؟ بیٹی کو بھی مقام مل گیا، بیٹی کو بھی عزت مل گئی، ماں کو بھی عزت مل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس نے اپنی ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکر چومی، جس نے اپنے باپ کے ہاتھ چومے اس نے کعبے کی چوکر چومی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، اس طرح روایتوں میں آتا ہے۔ تو یہ لوگ کفار مکہ جو تھے اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگود زندہ ہی دفن معاذ اللہ کر دیا جاتا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی ہے، کیا ہی نظارے ہیں، ہر طرف جناب بہاریں آ گئی ہیں۔ تو جب آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا تو یہ لوگوں نے اتنا ستایا، بڑا پرسوز واقعات ہوئے ہیں، بڑی اذیتیں دی گئی، بہت تکالیف دی گئی، بہت دل دکھایا گیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے ہوتے تو نعوذ باللہ یہ اونٹ کی اوجڑی آپ کی پشت اطہر پہ، آپ کی پیٹھ مبارک میں ڈال دیتے، اس لیے آپ کو اذیت دینے کے لیے، آپ کی دل ازاری کرنے کے لیے۔ تو کبھی یہ لوگ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہوتے تو آپ کے مبارک گلے کے اندر چادر ڈال کے چادر ڈال رہے ہیں، جو بھی غار آ رہی ہے، جو پہاڑ آ رہا ہے 5000 اور کچھ فٹ اس کی ہائٹ ہے، تقریباً سمجھئے کہ 5500 فٹ کے قریب اس کی ہائٹ ہے۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل چال رہے ہیں، پورا پاؤں نہیں لگا رہے۔ یہ جو کفار تھے یہ جاسوسی میں بہت ماسٹر تھے یہ لوگ۔ آپ اپنے پاؤں کے پنجوں لگاتے ہوئے نبی پاک کے کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ۔ سرکار نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میرے دل میں خوف آتا ہے دشمن کہیں آپ کے سیدھے ہاتھ سے آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے، میں آپ کی رائٹ سائیڈ میں آتا ہوں، اسی طرح دائیں بائیں آگے پیچھے۔ عرض کیا کہ سرکار آپ میرے کندھے کو اوپر تشریف فرما دیئے، میرے کندھے کو اوپر بیٹھ جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کندھے کو اوپر تشریف فرما ہو گئے۔ آپ اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل چلتے ہوئے جب غار ثور کے اوپر گئے ہیں، اوپر جا کے تو وہاں پہ ایک الگ واقعہ ہوا ہے، بڑا پرسوز واقعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، آپ سنیے دھیان سے۔ جب اوپر گئے ہیں
اس غار کے اندر مٹی تھی، کچرا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آقا آپ تھوڑی دیر باہر رکیے، میں ذرا غار کی صفائی کر لوں. آپ نے اپنا امامہ شریف، جو میں نے بھی کیا پہنا ہوا ہے، امامہ شریف پہنا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک کی سنت ہے. انہوں نے امامہ شریف پہنا ہوا ہے یا اپنی چادر مبارک لی، غار کی صفائی کی ہے. اس میں سوراخ تھے، سوراخ سمجھے نا، ہول، اس میں ہول تھے، وہ بند فرمائے. بہت صدیاں پہلے جو ہے یہاں پہ ایک سانپ تھا. یہ سچا واقعہ ہے. سانپ کو اس بات کی خبر ہوئی ایک وقت وہ آئے گا کہ سب نبیوں کے سردار، سب سے سونے نبی، سب سے پیارے نبی، سب نبیوں کی جو سردار ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لائیں گے. سانپ نے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں اس نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اس نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. سانپ اس آس میں غار ثور میں پڑا رہا. صدیاں گزر گئی، سینکڑوں سال گزر گئے. جب وقت آیا زیارت کا، سانپ نے بڑی تکلیفیں جھیلی. اللہ کی طرف سے اس کی زندگی بڑھا دی گئی. سانپ سارے سوراخ آپ نے دیکھ رہا، میں باہر نکلوں، اللہ کے نبی کی زیارت کروں. ہر سوراخ کے نیچے سانپ جاتا ہے، سارے سوراخ بند پائے ہیں. لا انزل لا انزل انشاءاللہ سورہ ہے جی قریب. تو دو سوراخ وہ بچے ہیں، سوراخ انہوں نے بند کیے، دو سوراخ بچے ہیں، کپڑا ختم ہو گیا. وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک ایڑی رکھ دی ہے کہ کوئی یہاں سے کیڑا مکوڑا، کوئی سانپ کوئی ہمیں نقصان نہ دے. سانپ جو تھا سارے راستے دیکھ رہے، کہیں سے باہر نکلوں، اللہ پاک کے محبوب کا دیدار کروں. سارے سوراخ بند پائے. سانپ اس سوراخ کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا ہے جس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مبارک ایڑی تھی، آپ کا مبارک پاؤں تھا. سانپ نے ان کو منہ لگایا پاؤں ہٹا لے، لیکن وہ نبی پاک سے سچی محبت کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ پاؤں نہیں اٹھا رہے، کیوں؟ آپ کی گود کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سن انور رکھا ہوا ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں. پاؤں نہیں اٹھایا. سانپ نے مجبوراً جو ہے ان کی مبارک ایڑی کو مجبور ہو کے ڈسنا شروع کر دیا. جب زہر جو ہے کہ جسم میں گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. آپ رونے کی آوازیں نہیں نکالی. کیوں؟ اللہ کے حبیب ہیں، آرام میں خرج. یہ ہوتا ہے پیار، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے عاشق رسول. آج ہم کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہمیں نماز قبول نہیں ہے، نبی پاک کی سنت قبول نہیں ہے ہمیں. انہوں نے اپنا پاؤں نہیں اٹھایا، سانپ سے ڈسوا لیا. آج میں اور آپ کھڑے ہوں، ہم ہول، کھیتوں میں ہول ہوتے ہیں نا، ہم اس کے پاس کھڑے نہیں ہوتے، سانپ نکل آئے گا، وہ ہوتے بھی ہیں سانپ. ہم اگر پاؤں رکھ دیا جائے کہ نیچے سانپ ذرا سا اپنا منہ لگا دے، ہم بے ہوش ہو جائیں گے، چیخیں نکل جائیں گی. مقصد یہ ہے کہ یہ ہے محبت اللہ کے نبی سے. جب سانپ نے ڈسا